بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 11 کا خلاصہ۔ منافقین کے لیے 3 احکامات۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جانے کے لیے حیلے بہانے بنا رہے تھے۔ اب ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد میں نہیں گئے اور وہ اس پر جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 94 تا 96 میں منافقین کے بارے میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات و واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ نمبر 3، منافقین قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ 7، مؤمنین مخلصین کی توبہ، قبول توبہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان کے مقابلے میں مؤمنین مخلصین کا ذکر ہے۔ جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ 10 تھے۔ ان میں سے اس آیت میں 7 حضرات کا ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ یہ کہہ کر کہ جب تک خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہیں بندھے رہیں گے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ بقیہ 3 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ مسجد ضرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ یہاں منافقوں کی ایک خطرناک سازش کا ذکر ہے۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد ایک ایسا محاذ بنانا تھا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھول دی اور نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ و برباد کروا دیا۔ مسجد قباء و اہل قباء، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی جس کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت کچھ دن قباء میں قیام کے دوران اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی و صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ بیعت عقبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پہلے بغیر عذر جہاد سے رکنے کی مذمت کا ذکر تھا، اب مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس آیت میں بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ بعثت نبوی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ یہاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد و خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کرنے پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان و مال خرید لیے ہیں۔ بقیہ 3 مؤمنین مخلصین کی قبول توبہ۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم۔ اس آیت میں مؤمنین مخلصین میں سے 3 حضرات
مرارہ بن ربی العمری، ہلال بن امیہ واقفی اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا تب تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی توبہ قبول ہونے کو بیان فرمایا۔ متقی بننے کا نسخہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ دیا ہے۔ فرمایا، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی خلوت و جلوت ایک جیسی ہے۔ تو متقی بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے، جو تنہائی میں بھی پاک باز ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ شفیق و مہربان نبی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہے اور افضل ہے، اور جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہے، تمہارے لیے مہربان ہے۔ تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر کفار اعراض کریں اور دعوت قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ غم دور کرنے کا عمل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا فرماتے ہیں۔ سورہ یونس، سورہ یونس مکی ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات اور ان کی ہر دھرمی پر سابقہ قوموں کے حالات و واقعات کو بیان کر کے وعیدات سنائی گئی ہیں۔ عقائد اور ترغیب و ترہیب کا پہلو غالب ہے۔ اس صورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس ہے۔ مشرکین کے شبہ کا جواب، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ اس آیت میں مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں جواب دیا کہ اس پر شبہ اور تعجب نہ کریں، اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا، انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ توحید و قدرت باری تعالیٰ پر دلائل، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ یہاں ان موضوعات پر بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، آسمان و زمین کی تخلیق، سورج اور چاند کا اپنے محور اور مرکز میں مقررہ وقت کے مطابق چلنا، دن اور رات کا آنا اور جانا، پوری کائنات کے نظام کا چلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر، یکتا اور اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر اہل ایمان اور اہل کفر کے ٹھکانوں کو بیان فرمایا۔ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اہل ایمان یعنی ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مشرکین کے مطالبے کا جواب، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ جب مشرکین کو دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم کی واضح آیات تلاوت کی جاتی تو بجائے ماننے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کے بجائے دوسرا قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ مجھے دونوں کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔
تغیر اور تبدیل میں فرق۔ تغیر کہتے ہیں کہ پہلے والی چیز رکھ لیں اور دوسری لے آئیں، جیسے بیٹا والد کے لیے کپڑے لے آئے، والد کو پسند نہ آئے تو وہ کپڑے بیٹا اپنے لیے رکھ لے اور والد کے لیے دوسرے لے آئے۔ تبدیل کہتے ہیں کہ پہلے والی چیز واپس کر کے اس کے بدلے دوسری لے آئیں، جیسے کپڑے والد کو پسند نہ آئے تو واپس کر کے دوسرے لے آئیں۔ مشرکین کے سوالات۔ مشرکین سے سوالات۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات بتوں کو بھی دے رکھے ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، لہٰذا ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں روزی دیتا ہے؟ کون تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے؟ کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو تم ان سے کہو کہ پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کے لائق و مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے چیلنج۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ انہیں چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم ہمارے نبی اپنی طرف سے گھڑ کر لے کر آئے ہیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو چاہو مدد کے لیے بلا لاؤ اور ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو، جب ایک صورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان نے گھڑا ہوگا؟ مشرکین کے مطالبے کا جواب۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کو وعیدات سنائی گئی تھی کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب یہاں ان مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ عذاب کب ہوگا۔ ان کا مقصد تکذیب تھی۔ انہیں اگلی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا گیا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے اور کسی ضرر کو دفع کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، تو میں دوسروں کے نفع اور نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہوں؟ لہٰذا عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وسعت علم باری تعالی۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ قصہ نوح علیہ السلام۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ پہلے مشرکین و کفار اور ان کے اعتراض کا ذکر تھا، اب یہاں امم سابقہ کے حالات و واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو سابقہ امت کا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل عرصے تک وعظ و نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، سوائے چند ایک افراد کے قوم نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے منکرین و مکذبین کو طوفان میں غرق کر دیا۔ داستان موسیٰ علیہ السلام و فرعون۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر لیا، جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس کا انجام دیکھو یہ کیا ہوا۔ فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایسی حالت کا ایمان قبول اور معتبر نہیں ہوتا۔ قصہ قوم یونس علیہ السلام۔
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ سابقہ امتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائیں، اسی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک ایسی قوم تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے تھوڑا پہلے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئی تھی، اس لیے ان کا ایمان قبول ہوا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ نبی کا کام صرف تبلیغ ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کی ہدایت کا فائدہ خود اسے پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔